رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، اور وہ ہے ہمارا ایمان۔ ہم آج کے خطبے میں انشاءاللہ جس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں دیکھیں گے وہ ہے مال اور تجارت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، بتایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ان لکل امۃ فتنۃ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، وان فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی جو مال ہے نا، اس امت کا بڑا فتنہ ہے، بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش، بڑا ایگزام ہے، بڑے آزمائش کی چیز کیا ہے؟ مال، اس امت کے لیے۔ تو مال کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے ہمارا، کیسے ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا چاہیے، کاروبار کے تعلق سے اسلام کی کیا رہنمائی ہے، جاب اور سروس کے تعلق سے کیا رہنمائی ہے، انشاءاللہ ہم آج کے خطبے میں یہ تمام چیزیں دیکھیں گے۔ مال کے ریلیشن شپ کے تعلق سے، کہ پیسے کے تعلق سے ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے مذہب ایسے ہیں جن کے اندر یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے، مذہبی انسان بننا ہے، تو مال کو تیاگنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا سے چھوڑ کر کے، مال کو چھوڑ کر کے جاؤں گے تو ہی اوپر والے کے قریب آ سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ایک طرف وارن کیا، ہمیں ڈرایا کہ آگاہ رہنا، مال کے فتنے سے بچ کے رہنا، سنبھل کے رہنا، لیکن دوسری طرف صحیح مال کے فائدے کو بھی بتایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرف کی حدیثیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم مال الصالح للمرء الصالح، کتنا ہی اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے، یعنی کتنا ہی اچھا ہے اچھا مال، یعنی صحیح مال، حلال کمایا ہوا مال ایک اچھے شخص کے لیے۔ یعنی مال کو ایسے نہیں بتایا گیا کہ پوری بری چیز ہے، فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن ایک صحیح حلال طریقے سے کمایا ہوا مال وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا فائدہ بھی بہت سارا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، ان ھذا المال خضرۃ وحلوہ، یہ مال ہرا بھرا ہے اور میٹھا ہے، ونعم صاحب المسلم، اور کتنا ہی اچھا ہے وہ مسلمان شخص، لمن اخذہ بحقہ، جو صحیح طریقے سے حاصل کرے، مال کو صحیح طریقے سے حاصل کرے، وجعلہ فی سبیل اللہ والیتامى والمساکین، اسے اللہ کی راہ میں لگائے، یتیموں کی خدمت میں لگائے، مسکینوں کی خدمت میں لگائے۔ تو یعنی کہ مال صحیح طرح سے حاصل کرنا اچھا بتایا گیا، کتنا ہی اچھا ہے وہ شخص جو صحیح طریقے سے اسے حاصل کرے۔ جامع ترمذی میں ایک اور صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ہم نے مال اس لیے بھیجا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکوٰۃ دی جائے۔ نماز قائم کی جائے یعنی مسجدیں بنائی جائے، زکوٰۃ دی جائے یعنی لوگوں کی ضرورتیں، تنگ دستوں کی، مشکل حال میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میں نے مال بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ نمازیں قائم کی جائے، تاکہ زکوٰۃ دی جائے۔ تو یعنی کہ ہم نے دونوں طرف کی باتیں دیکھیں، ایک طرف یہ بھی دیکھا کہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے، کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی بات دیکھی کہ صحیح مال جو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اس کا فائدہ ہے، اس کے تعلق سے ہمیں ابھارا گیا ہے کہ صحیح طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے حاصل کرو۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روح القدس، کہ جو پاک روح ہے یعنی جبریل، نفث فی روحی، انہوں نے میری روح میں یہ بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ کہ کوئی شخص تب تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے۔ مطلب جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کھائے بغیر جا ہی نہیں سکتے یہاں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فاجملوا فی الطلب، اور اچھے طریقے سے حاصل کرو۔ مطلب جتنا رزق لکھا ہے اتنا ملے گا ہی ملے گا، تو اچھے طریقے سے حاصل کرو، جب رزق جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، صحیح طریقے سے حاصل کرو۔ اب آدمی سوچتا ہے نہیں میں چوری کروں گا، فراڈ کروں گا، چیٹنگ کروں گا تو زیادہ مل جائے گا، اور کبھی سوچتا ہے زیادہ مل جائے گا اور آنکھیں دیکھ کر بتا رہی کہ ہاں دیکھو سامنے زیادہ ہی مل رہا ہے، چیٹنگ کر کے زیادہ مل جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے اسے مل بھی جائے، ہاتھ میں آ جائے، لیکن کیا وہ اس کا رزق ہے؟ ہاتھ میں آیا، میڈیسن میں، دواؤں میں خرچہ ہو گیا، بیمار پڑ گیا، کوئی کیس ہو گیا،
کوئی اس کے ساتھ فراڈ کر لیا. مطلب سمجھنا کیا ہے, اصل رسک کیا ہے ایک انسان کا, رسک جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجملوا فی الطلب, اچھے ہی طریقے سے پھر حاصل کرو, جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے نا. تو غلط طریقے کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا, صحیح کرو گے تو ہی اتنا ملے گا. تو صحیح طریقے سے حاصل کرو پھر. مطلب یہ ہمیں ابھارا گیا ہے کہ اس کے امتحان میں پھسلنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, سورہ منافقون کی آیت ہے کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنے میں نہ ڈال دے. تو یہ مال جو فتنہ ہے, اس کی فتنے میں ہمیں بچ کے رہنا ہے, سمجھ کے رہنا ہے. تو پہلی بات آج کے خطبے کی آ چکی ہے, وہ یہ ہے کہ مال کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا ہمیں سکھایا گیا. دوسری چیز, دوسرا پوائنٹ, اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں, دین اسلام نے کیا سکھایا ہمیں؟ ہمیں سکھایا فائدے مند بنو, فائدے مند بنو. اب یہ بات آپ کہوں گے کہ جو موضوع میں نے خطبے کا کیا بتایا ہے, مال, کاروبار, یہ ہے ہمارا آج کا موضوع خطبے کا. تو فائدے مند بننا, یہ کیا بات, اس سے کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس, سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں. جو لوگ سب سے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ سب سے اچھے لگتے ہیں. انفعہم للناس, اس کا تعلق بزنس سے کیا ہے؟ بزنس میں تو ہم سے پیسے کا سوچتے ہیں, نہیں. ہمیں اسلام نے سکھایا تم جہاں جاؤ گے نا, تم یہ سوچو گے میں فائدے مند کیسے ہو سکتا ہوں. تو بزنس کے اندر نیڈ فلفلمنٹ جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی گنجے کو جس نے کنگھی بیچ دیا تو بہت بڑا سیلز مین ہے. تو اسلام کے حساب سے نہیں, جو اس کی ضرورت کی چیز اس کو دو, لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو, پیسہ خود بخود کماؤ گے. تم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو, تم اگر فائدے مند ہو تو پیسہ تمہیں خود بخود ملے گا. یہاں سمجھنا کیا ہے, انفعہم للناس. اب جیسے کوئی کاروبار سوچے کہ میں کیسے فائدے مند بن سکتا ہوں, میرا جو پروڈکٹ ہے, اب میں کپڑے بنا رہا ہوں, میرے کپڑے کیسے اور اچھی کوالٹی کے بن جائے, اور بہتر اچھے کیسے بن جائے, زیادہ فائدے مند کیسے بن جائے, ویلیو فار منی میں کیسے دوں. مطلب جو پیسہ سامنے والا میرے پاس خرچ کر رہا ہے اس کے لیے اس کو ویلیو ملنی چاہیے. انفعہم للناس, یہی چلے گا مومن کے دل میں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو دین اسلام نے ہمیں سکھائی, جو فلسفی ہے, مطلب جو ہمیں سوچ دی گئی ہے, وہ سوچ یہی دی گئی ہے کہ تمہیں سوچنا ہے فائدے مند کیسے بنا. کوئی ایمپلائی ہے, کوئی شخص ہے کہیں پہ جاب کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اب وہ سوچا میں فائدے مند کیسے بنوں, میں کیسے زیادہ فائدہ پہنچاؤں. مجھے بتاؤ کہ آج کی تاریخ میں جہاں پہ کام چوری عام ہے, چیٹ ہونا, چیٹنگ, فراڈ عام بات ہے, اس کے اندر ایک سنسیئر انسان, ایک خالص مخلص انسان جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, بھلے ہی باس نہیں دیکھ رہا ہے, بھلے ہی سی سی ٹی وی نہیں لگا ہو, یا لگائے تو بھی کوئی دیکھے گا نہیں سی سی ٹی وی کو, لیکن مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے, میرے فرشتے تو میرے اعمال لکھ رہے ہیں. انفعہم للناس, میں فائدے مند کیسے بنوں, جو میں کوشش کر رہا ہوں امانت داری, جو سیلری لے رہا ہوں اس کی امانت داری میں کیسے کروں. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے بارے میں کہا, وہ غلام جو اللہ کا بھی اچھا بندہ ہو اور اپنے مالک کا بھی اچھا غلام ہو, اسے دگنا انعام ملے گا, ثواب میں دگنا ثواب ملے گا. تو آدمی سوچے کہ کیسے میں فائدہ پہنچاؤں, جو میں سیلری لے رہا ہوں اس کے اندر امانت داری کیسے کروں, کیسے میں بینیفیشیل بنوں. دیکھو بھائی, ایک ہوتا ہے کام کرنا, ایک ہوتا ہے کام میں مقصد. مقصد کیا ہوتا ہے؟ فائدہ پہنچانا. تو اب کوئی ایک شخص جو کام کرے, اب اپنے باس کے ساتھ خیر خائی کرے, جس کے لیے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ خیر خائی کرے, کہ یہاں پر اس کا چل رہا ہے, مثال کے طور پہ کسٹمر بہت آ رہے ہیں, یہ پروڈکٹ مانگ رہے ہیں اور ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے. اب آدمی کام کر رہا ہے, بولے میرا کام تھوڑی ہے, میں آرڈرنگ ڈپارٹمنٹ کا تھوڑی ہوں, میں تو سیلز ڈپارٹمنٹ میں ہوں, بھائی میرا کوئی کام نہیں ہے. لیکن جو آدمی یہ سوچتا ہے انفعہم للناس والی جو حدیث جو سوچا, بولے فائدہ کس چیز میں ہے, تو وہ باس کو بتاتا ہے کہ باس یہ چیز ریکوائرمنٹ ہے ہمارے کاروبار میں, یہ چیز کا ڈیمانڈ آ رہا ہے, یہ چیز ہمارے پاس ہے نہیں, ہم نے یہ سٹاک رکھا ہے, یہ سٹاک کی جگہ ہمیں یہ سٹاک رکھنا چاہیے. مطلب بات سمجھو میرے بھائیوں, خیر خائی کسے کہتے ہیں؟ الدین النصیحہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے. دین خیر خائی کا نام ہے, دین جو نام ہی ہے خیر خائی کا, یعنی دین اسلام نے سکھایا ہی خیر خائی ہے. تو خیر خائی کرے گا انسان تو کتنا ہی قیمتی ایمپلائی بنے گا, کہ کوئی شخص جو اللہ کا اچھا بندہ ہے, اللہ کا اچھا بندہ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس وجہ سے میں اچھا رہوں گا, کیونکہ اللہ مجھے انعام دے گا, اپنی امانت داری کا انعام دے گا, جو سیلری دے رہا ہوں اس سے بہت زیادہ میں دوں گا ریٹرن میں,
تو فائدے مند جو ہوتا ہے ایسے چیز کو حصے کو کبھی نکالا نہیں جاتا ہے. بات سمجھی آتی ہے؟ ایسوں کی قدر حقیقت میں ہوتی ہے، بھلے ہی وقتی طور پہ مشکلیں آئے، لیکن حقیقت میں ایسے لوگوں کی بہت قدر اس دنیا میں بھی ہے. آخرت کے اعتبار سے تو قدر ہے ہی، آخرت میں تو انعام ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی بہت قدر ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں ایکسلنس. یعنی کیا؟ ایک ہوتا ہے میڈیم، میڈیوکر، اور ایک ہوتا ہے بالکل اعلیٰ معیار، ایکسلنٹ لیول. تو دین اسلام میں ہمیں سکھایا گیا المحسن یحب الاحسان. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المحسن، اچھا کرنے والا. احسان کو پسند کرتا ہے. احسان یعنی بہترین طریقے سے کرو، یہ پسند کرتا ہے. تو جیسے آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس کی شرح میں علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ خوبصورتی میں کئی قسم کی خوبصورتی ہوتی ہے. نماز پڑھ رہے ہو تو خوبصورتی سے نماز پڑھو، صدقہ کر رہے ہو تو صدقہ دے رہے ہو تو خوبصورتی سے صدقہ دو. جو بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کیا دے رہے ہو، الٹے ہاتھ کو بھی نہیں معلوم پڑ رہا ہے. کیا کر رہے ہو خوبصورتی سے کرو. اسی طرح مینیجر ہو خوبصورتی سے مینیج کرو، امپلائی ہو خوبصورتی سے کرو، باس ہو تو خوبصورتی سے مینیج کرو اپنی کمپنی کو، اپنے کام کو، کاروبار کو. اسلام نے ہمیں سکھایا کہ تمہیں کوشش کیا کرنا ہے؟ بیسٹ بننے کی کوشش کرنا ہے، اللہ کی مدد سے بہترین بننے کی کوشش کرنا ہے. یعنی جو کام کر رہے ہو، جو کیٹیگری میں تم اپنا ہاتھ رکھو، جہاں پہ اپنا قدم بڑھاؤ، وہاں پہ تم یہ سوچو کہ میں اس میں سب سے بیسٹ بنوں گا، جو کروں گا میں بیسٹ بنوں گا. یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. نماز پڑھتے ہیں، کون سی صف بہترین صف ہے؟ پہلی صف. ہاں، یہ نہیں کہا گیا آخری صف کے نمازی بن جاؤ، پہلے صف کی نمازی بنو. یعنی ہمیں سوچ ہی یہ بتائی گئی ہے کہ جو کرنا ہے اس میں تمہیں سب سے آگے رہنا ہے. اور جنت کے اندر ہمیں کیا دعا کرنے سکھایا گیا کہ جنت کی دعا کرو تو کون سی دعا کرو؟ کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا لِلْفِرْدَوْسِ، کہ جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو. یعنی ایسا کوئی نہیں کہ اللہ درمیان میں میڈیم کوئی جگہ دے دے مجھے، میڈیم یا نیچے کی جگہ دے دے لیکن پہنچ جاؤں جنت میں. نہیں، جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، کہ سب سے اونچی جنت، سب سے اعلیٰ جنت کی دعا کرو. تو میرے بھائیوں، ہمیں دین اسلام نے سوچ کیا سکھایا کہ سب جو کرو بہترین طور پہ کرو. یہ ساری چیزوں میں آپ دیکھو گے، نماز پڑھو تو بہترین طور پر پڑھو، جیسے کہ الوداعی نماز پڑھ رہے، صدقہ دو تو بہترین صدقہ دو، اپنے صدقے کے بعد میں کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، لوگوں کو یاد مت، احسان مت جتلاؤ. یہ سارے آداب سکھائے گئے ہمیں. یعنی جو کام کرو اس کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں کیسے اس میں بیسٹ بن جاؤں. اسی طرح کوئی انسان جب جاب کرتا ہے وہاں پہ کوشش کرتا ہے میں کیسے بہترین بنوں گا. بہترین بننے کا یہ مطلب نہیں نماز نہیں پڑھنے نہ جائے، نماز کا ٹائم آ گیا، اب تو اللہ کا حق ہے پر. جس نے ہمیں سب سے زیادہ سیلری دی، بھائی باس کیا سیلری دے گا؟ سب سے زیادہ سیلری ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ رب العالمین سے. ایک ایک سانس سیلری ہے ہماری، ایک ایک دل کی دھڑکن سیلری ہے. اللہ کے انگنت احسان ہے ہم پر. تو نماز کا وقت آ گیا تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ میں نماز چھوڑوں. نماز کا وقت آ گیا، نماز تو پڑھنا ہی ہے، اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ میں نماز نہ پڑھوں، کیونکہ مومن نماز نہیں پڑھے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں اب تم دیکھ لو کہ ایک مومن جب آ گیا نا کام پر، تو اب مومن کیا سوچے گا؟ کیسے میں بیسٹ طریقے سے کروں، جو کر رہا ہوں بہترین کیسے کروں. اللہ کی مدد مانگ رہا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں. میں کہیں بھی کسی بھی چیز میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں، کام کرتا ہوں تو بھی اکیلا نہیں ہوتا ہوں. اللہ کی مدد ہوتی ہے میرے ساتھ، کیونکہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں. جینا مرنا میرا اللہ کے لیے ہے. انا جو پڑھے نا قربانی کے ٹائم پہ کیا دعا پڑھے؟ قل انا صلاتی، کہو بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی وہ میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. میرا جینا مرنا اللہ کے لیے. اللہ کی تو مدد میرے ساتھ، میں مانگتا ہوں، ہر قدم بقدم مانگتا ہوں، ہر لمحہ اللہ کی مدد مانگتا ہوں. جینا مرنا اللہ کے لیے. کام بھی کرتا ہوں، حلال روزی کماتا ہوں تاکہ میں اپنی جائز ضرورتوں کو پوری کروں. وہ بھی ایک بہت بڑی جدوجہد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، ایک شخص کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی کھلانے کی ذمہ داری اس پر تھی وہ ان کو ضائع کر دے. یعنی گھر کی جن کی ذمہ داری تھی تم پر کہ بیوی بچے کا خرچہ تمہیں سنبھالنا ہے، تم ان کو ضائع کرتے ہو. ایک شخص کے گنہگار ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے. یعنی وہ شخص گنہگار بس ایک یہ وجہ سے ہی بہت بڑا گنہگار ہو گیا کہ جنہیں کھلانے کی ذمہ داری اس پر تھی وہ انہیں کھلاتا نہیں ہے. تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کام کرنے جب نکلتے ہو نا تو وہ کام کی کوشش بھی ہے نا، یہ بھی ایک حلال رزق کی کوشش، ایک بہت بڑی اللہ کے لیے کرو. نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں، تو یہ بھی عبادت کے ذمن میں آ سکتی.
آگے ہم کیا دیکھتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم نے ابھی تک کیا کیا دیکھا؟ مال فتنہ ہے اور صحیح مال کے تعلق سے ابھارا گیا ہے، اسے برا نہیں بتایا گیا ہے جیسے کہ دوسرے بعض مذہبوں میں بتایا گیا. اسلام میں اعتدال کی چیز ہے. مال کے غلام بھی مت بن جاؤ. جیسے کچھ لوگ ہیں نا مال کے غلام، ان کا رب اللہ نہیں ہوتا ہے، ان کا رب پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسے کے غلام ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاکت ہے دینار کے غلام کی اور درہم کے غلام کی. تو دینار اور درہم اور روپے کا غلام بھی نہیں بننا ہے کہ اس کو مائی باپ بنا دیے کہ پیسہ جہاں ڈال دو وہاں پہ میں، ویسا نہیں. ہم بکتے نہیں ہیں. تو ہم پیسے کے لیے جینا مرنا، پیسہ سب کچھ، یہ بھی غلط بات ہے. دوسری طرف پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، پیسہ کچھ ہو نہیں، میں پیسے کی طرف دیکھتا بھی نہیں، پیسہ تیاگ دو چھوڑ دو تو اللہ کے قریب آؤں گے، یہ بھی نہیں سکھایا گیا. بلکہ ہمارے پاس درمیانی راستہ ہے جو اعتدال کا راستہ. تو ہم نے یہ پہلے پوائنٹ میں دیکھا. دوسرے پوائنٹ میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہماری فلسفی کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ انفعہم للناس، کہ ہم سب سے زیادہ فائدہ مند بنے، نیڈ فلفلمنٹ. تیسری چیز، جو کام کرنا ہے ایکسلنٹ طریقے سے کرنا ہے، بہترین طریقے سے کرنا ہے، جو بھی لیول پہ کر رہے ہیں. ایک انسان سوچے کیسے میں بہتر سے بہتر کر سکوں. میں اس پوائنٹ میں، تیسرے پوائنٹ میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے مثال ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی، کہ جب وہ مدینہ ہجرت کر کے گئے، اب پورا مکہ میں اپنی پوری پراپرٹی بزنس سب چھوڑ کے آئے تھے، یہاں پہ خالی ہاتھ آئے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ انصار میں سے ایک بھائی ہے تمہارا، اور وہ بھائی اس کی پراپرٹی میں تم آدھے شریک ہو گئے. تو عبد الرحمن بن عوف کے بھی بھائی مقرر ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ بازار کہاں ہے. بازار کہاں ہے؟ بازار میں گئے، اللہ کے احسان سے انہوں نے کمایا. جب ان کا انتقال ہوا تو کتنے بڑے مالدار، یعنی آج کے زمانے کے جو انڈسٹریلسٹ جو لیول کے ہوتے ہیں وہ لیول کا مال تھا ان کا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا. تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ جیسے بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تاجر تھے، عمر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، تو ان کی تجارت کی مثالیں ہمارے سامنے کہ جس کے اندر تجارت بھی کیا، انہوں نے حلال پیسے بھی کمائے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کی. تو میرے بھائیوں یہاں پہ بات کیا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے، ہمارا اگلا پوائنٹ یہی ہے، جو سسٹمز میں شمار ہوتی ہے. سسٹم مطلب کیا؟ مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، اس نے کام شروع کیا. آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ یہ چاکلیٹ بیچتے تھے بچپن میں. اب 20 سال گزر گئے، 20 سال بعد جا کے آپ دیکھ رہے ہو کبھی بھی وہ چاکلیٹ بیچ رہے ہیں. اچھی بات ہے، محنت کی کمائی. یاد رکھیے دو کمائی جو سب سے اچھی ہے، ایک ہے محنت کی کمائی اور ایک ہے بیع المبرور، ایسی تجارت جو صحیح حلال تجارت ہے. یہ سب سے اچھی کمائی ہوتی ہے. محنت کر رہے ہیں، اب 20 سال بعد بھی وہ چاچا وہیں پر ہے اور ابھی ہو سکتا ہے ان کا اگلا بچہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ سسٹمز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دی. میں مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچرز مقرر کیے کہ یہ ٹیچر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچرز بنائے، گورنرز بنائے، قاضی بنائے، کمانڈرز طے کیے، امبیسڈرز طے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے سسٹم بنائے، سسٹم سے کام کیا. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر رسول تھے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے، پورے اسلامک جو حکومت تھی اس کے ہیڈ بھی تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ پاؤں سوج جانے تک رات میں نماز پڑھ رہے ہیں. اتنا ٹائم تھا کہ کوئی آ کے ملے تو ملنے کے لیے بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم تھا، مریض کی عیادت کا ٹائم تھا، جنازے میں جانے کا ٹائم تھا، بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت تھا. کیسے تھا ٹائم اتنا؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سوچ سکتے تھے کہ نہیں سب کام میں ہی کروں گا، ٹیچر بھی میں اکیلا، قاضی بھی میں اکیلا، گورنر بھی میں ہی، سب جگہ میں ہی کروں گا، سب میں ہی کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. سسٹم بنائے، سسٹم میں لوگوں کو متعین کیا، لوگوں کو ذمہ داریاں دی. اور یہ سسٹمز کا فائدہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہوا، امت کو بعد میں بھی ہوا. سسٹم میرے بھائیوں یہ سسٹم صرف وہی تھوڑی ہے، ہمارے کام میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کاروبار خود اس نے کر لیا، اس کو کمانے کی ٹیکنیک معلوم پڑ گئی، اب وہ سسٹم بناتا ہے، سسٹم سے اس کام کو گرو کرتا ہے، اس کام کو آگے بڑھاتا ہے کہ آپ کا وقت بھی فارغ ہو تاکہ آپ بزنس کی اور چیزیں آئیڈیا سوچ سکو اور نئی چیزیں آگے بڑھا سکو. وہ سسٹمز ہمیں ملتے ہیں. قرآن کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے بتاؤ؟ سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. کس چیز کے تعلق سے؟ آیت الدین اس کا نام. آیت الدین یعنی قرض کے تعلق سے آیت. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن کی سب سے لمبی آیت میں، اس آیت میں قرضہ جب دو یا لو تو لکھ لو، اس کے دو گواہ بنا لو. یاد رکھ سکتے تھے، کو بولے نہیں یاد رکھیں گے ہم، لیکن نہیں کہا گیا نہیں لکھو.
یعنی سسٹم ہے یہ سسٹم ہے کہ قرض دو تو قرض کو لکھ لیا کرو، اس کے لیے 2 گواہ بنا لیا کرو. تو ہمیں کیا ابھارا گیا؟ ڈاکیومنٹیشن اور اس طرح سے لکھ لینا، یہ چیز کے اندر ہمیں ابھارا گیا ہے. تو میرے بھائیوں سوچنے کی بات کیا ہے؟ ایک سوچ ہوتی ہے. کیا سوچ ہے؟ کہ کام کے مجھے آئیڈیا اللہ نے دیا، اب میں اس چیز کو اس سے 100 گنا آگے کیسے بڑھا سکتا ہوں، کیسے اس کو اور آگے بڑھا سکتا ہوں. وہ ایک سوچ ہوتی ہے. وہ سوچ آپ کو ملے گی کئی صحابہ میں، اب وہ سوچ آپ کو ملے گی کئی ساری جو سسٹمز والی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عملی نمونے میں ہمیں چیزیں مثالیں ملتی جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. آگے ہم آگے بڑھتے ہیں. کاروبار کے اندر اور جاب کے اندر ایک چیز اور ہے، لیڈرشپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور سب کے سب کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بھئی کیا چیز سے ایک لیڈر بنتا ہے معلوم ہے؟ اس حدیث کے اوپر غور کرو. یہ حدیث کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، یہ حدیث کے اندر جو تعلیم ہے اس سے ایک انسان لیڈر بنتا ہے. کیا لیڈر بنتا ہے؟ کلکم مسئول عن رعیتہ، سب کے سب کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بات سمجھیے میرے بھائی. مثال کے طور پر آپ کو ٹیم لیڈر بنایا گیا، آپ کے انڈر میں 3 سٹاف رکھے گئے. اب تمہارے جو 3 سٹاف ہے، کوئی کیا بولے بھائی وہ کیا کر رہے ہیں میں کیا دیکھوں، مجھے کیا کرنا لینا دینا، میں تو میرا کروں. یہ لیڈر اچھا لیڈر نہیں ہے. اچھا لیڈر کون ہے؟ جو سمجھتا ہے میرے انڈر میں جو ہے اس کا میں ذمہ دار جب ہوں تو میں اس کام کو نبھاؤں، اس امانت کو نبھاؤں، اس سے کام صحیح کرانا، ان سے کام صحیح لینا، تاکہ وہ بھی صحیح ٹریک پہ رہے، تاکہ وہ بھی آواں بھٹکے اور ٹائم ضائع نہ کرے، وقت ضائع نہ کرے، پیسہ ضائع نہ کرے. تو ذمہ دار وہ ہوتا ہے، صحیح ہے. لیکن جو اس حدیث کو سمجھ لے، اس پہ عمل کرے، وہ انسان نارمل انسان نہیں رہے گا، اب لیڈر انسان ہوگا. وہ لیڈر ہو جائے گا کیونکہ ذمہ دار ہے. اور ذمہ دار لوگوں کی کمی ہے. کن کی کمی ہے؟ ذمہ دار لوگوں کی، جو ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. یہاں پہ سب سے بڑی ذمہ داری کس بات سے پیدا ہو رہی ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری ان الفاظ سے پیدا ہو رہی ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب کو ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کے انڈر میں کون کون ہے؟ سپوز کرو ایک بیوی ہے جس کے انڈر میں شوہر کا گھر ہے، ایک شوہر ہے جس کے انڈر میں کوئی نہیں ہے تو اس کی بیوی بچے تو ہے ہی اس کے انڈر میں، اور ہو سکتا ہے وہ کام ہے، کاروبار ہے، ہو سکتا ہے ایریا کا لیڈر، کارپوریٹر ہے، جو بھی ہے، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا کب پوچھا جائے گا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. تو کوئی کہے اچھا مجھے یہ میرے جونیئر کا جواب مجھے دینے کا، ہاں پوچھا جائے گا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا، تم نے کیا کیے؟ نہیں لینا چاہیے تھا ذمہ داری. اگر ایسا ہے ذمہ دار جب لے رہے ہو، ذمہ داری لے رہے ہو، اس کا پرٹیکولر انکریمنٹ ہوتا ہے، اس کا پرٹیکولر پیکج ہوتا ہے، تو پھر تمہیں پوچھا بھی جائے گا اس کے بارے میں. کوئی کارپوریٹر ہے اس کو اپنے وارڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی ایم پی ہے اس کو اپنے پورے زون کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی کنٹری کا اگر رولر ہے اس کو اپنے پوری کنٹری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں پہ کیا ہے؟ کلکم مسئول عن رعیتہ، الفاظ بہت عام ہیں، ہر ایک کو تم میں سے پوچھا جائے گا اپنے ماتحتوں کے بارے میں. کوئی نہیں تو بیوی بچے تو ہے. تو اس سے کیا بات پیدا ہو رہی ہے؟ لیڈرشپ والی چیز پیدا ہو رہی ہے. آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ لیڈرشپ بہت ضروری ہے کوئی بھی کام کو آگے بڑھانے میں. کوئی بھی کام کو آگے بڑھانے میں اگر آپ کے پاس اچھا ذمہ دار مینیجر ہے، اچھے لوگ ہیں، اچھی ٹیم ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ وہ کام کو کئیوں گنا آگے بڑھا سکتے ہیں. آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگلی چیز کہ کس طرح سے ہم خاص فوکس کریں کہ کسٹمر جو ہے، جو آخر میں جو کسٹمر ہے جو اس پروڈکٹ کو خرید رہا ہے، اس کا کیا فیڈ بیک ہے، اس کو کیا پریشانی آ رہی ہے، اس کی کون سی پریشانی حل ہو رہی ہے. میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر ماڈرن سائنس، جو آج کا ماڈرن سائنس ہے، یہ سائنس کی شروعات کب ہے؟ رینیسانس پیریڈ میں، تقریباً 16 سے 18ویں صدی میں. یہ پیریڈ میں سائنس کی شروعات ہے. جو ماڈرن سائنس آج پڑھایا جاتا ہے اس کی فاؤنڈیشنز اس دور میں رکھی گئی. لیکن اس سے بہت پہلے سے جو مسلمان سائنٹسٹ تھے اور ان کی خدمات ڈاکیومنٹڈ ہے، بہت کچھ آج بھی مل جائے گی، بھلے ہی بہت زیادہ پاپولر نہیں کی جاتی ہے، لیکن آج بھی مسلمان سائنٹسٹ کی آپ کو ڈسکوریز ملے گی، بہت ساری بڑی بڑی ڈسکوریز، اور یہ ریٹن ہے، موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایچ جی ویلز اپنی کتاب A Brief History of Time، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، ایچ جی ویلز آؤٹ لائن آف ہسٹری اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کے اندر
مسلم ڈاکٹرز اس زمانے میں ایسی سرجری کیا کرتے تھے، اس طرح کے میتھڈز استعمال کیا کرتے تھے جو ماڈرن سائنس نے بہت بعد میں جا کے ڈسکور کیا۔ کئی سارے ہسٹورینز ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو زمانے کے اندر یوروپ کے اندر بادشاہوں کو لکھنا پڑھنا، بادشاہوں کی بات کریں، پرنسس کی بات کریں، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ زمانے میں مسلمان ورلڈ کے اندر آپ دیکھو گے مسلم ورلڈ کے اندر لائبریریز ہوتی تھی، وہاں پہ عام رستہ چلتے آدمی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، لائبریریز ہوتی تھی، لوگ ڈسکشنز کرتے تھے، اپنے علمی ڈسکشنز کرتے تھے۔ مطلب ہم کیا دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، اسلام نے کیا سکھایا کہ فائدے مند جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک۔ حدیث سن چکے ہیں ہم لوگ کہ حب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ اس میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے ڈسکوری، کہ دیکھو کوئی ایسی چیز بناؤ جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ پتہ ہے نا آپ کو صدقہ جاریہ کا سسٹم، کہ جیسے میں مر جاؤں گا، قبر میں پہنچ جاؤں گا، لیکن میں نے اگر کوئی ایسی نیکی کی جو میرے بعد بھی جاری ہے، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ میں مر گیا میرا ثواب رک گیا، میرے مرنے کے بعد بھی اگر میں نے کوئی ایسی نیکی کی جو میرے بعد بھی جاری ہے تو اس کا ثواب بھی مجھے ملتا رہے گا، برابر۔ میرے بھائیوں اسی چیز سے کئی ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات تو ہم نے دیکھا، سائنس کی ڈسکوریز کا معاملہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسی ڈسکوریز کر سکتے ہیں، کیسی چیزیں لا سکتے ہیں۔ کئی چیزیں آج بھی دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو دنیا کے لوگ کئی چیزوں میں پریشان ہیں، کیا کوئی سلوشن نکال سکتے ہو؟ بھئی سلوشن یاد رکھیے کئی بار جو ہوتے ہیں اس کے نکالنے والے بزنسز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ڈسکوری ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی فینانسر چاہیے، اس کے پیچھے کوئی فنڈ کرنے والا چاہیے، کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کیا ہم لوگ سب پریشان نہیں ہوتے تھے کہ بھئی آٹو بک کرنا ہے، ڈھونڈ رہے کو آٹو نہیں مل رہی ہے، یا ڈرائیورز مل رہے ہیں تو کتنے بھی پیسے مانگ رہے ہیں، کوئی آپ کو پونا جانا ہے کتنا بھی پیسے مانگ رہے ہیں۔ ابھی ہر چیز سسٹم میں آ گئی نا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اولا اوبر وغیرہ کے سسٹم میں آ گئی، وہ سسٹم کے اندر ضرورت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری نیڈ پوری ہوئی نہیں ہوئی۔ تو ایسے ہی سوچنا ہے کیسے ہم کوئی ایسی چیز بنائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ کمانے کا آپ خود بخود کماؤ، لیکن فائدہ پہنچانے والی چیز انسان جب سوچتا ہے اس سے فائدہ ہے کہ فضول کی چیز ہے۔ تو یہ کئی ساری جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ نے جو ڈسکوری کی کہ قرآن کی جو آیت ہے افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرو گے، علم ترا، کیا تم پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھو گے، اونٹ کی طرف نہیں دیکھو گے، ابھی سورہ غاشیہ میں آپ سننے والے آیتیں ہیں، ہاں، تو کیا تم یہ سب نہیں دیکھو گے؟ قرآن کے اندر آیتیں ہیں، جب انسان وہ سب دیکھے گا، غور کرے گا، افلا تعقلون، عقل نہیں استعمال کرو گے، قرآن میں 24 جگہوں پہ کیا عقل نہیں استعمال کرو گے؟ افلا تبصرون، دیکھو گے نہیں، ہاں، علم ترا، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ تو اسلام میں ابھارا گیا۔ اب جب دیکھے خود بخود ڈسکوریز ہوئی، جب غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں چیزوں پر، خود بخود نئی چیزیں، ایجادات دنیا میں آئی، وجود میں آئی۔ کیسے وجود میں آئی؟ مسلمانوں نے ان چیزوں کو وجود میں لائے۔ کیوں؟ ارے بھائی مسلمان دنیا کے اندر یہ اس زمانے کے، اس سے پہلے 1000 سال تک سب سے بڑے سپر پاور دنیا کے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ تو کیا ایسے ہی تھے؟ کچھ سائنٹیفک ڈسکوری نہیں تھے، سب پچھڑے ہوئے لوگ تھے لیکن پھر بھی سپر پاور تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے جب سپر پاور تھے دنیا کی سب سے بڑی ایجادات اور ڈسکوریز مسلمانوں میں ملتی تھی، سب سے آگے ہوا کرتے تھے دنیا کے اندر اس پورے میدان میں۔ یہ تھی، یہ چیز سٹیپس ہوتی ہے، اللہ کی مدد سب سے بڑی چیز ہے، لیکن دنیا میں ذریعہ ہوتی، تو یہ ذریعوں میں شامل ہے۔ آخر میں میرے بھائیوں، میں آخری بات یہ کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا اللہ پہ بھروسہ کرو۔ مطلب کیا؟ تم ٹینشن مت لو بھائی، تمہارا ٹینشن تم اللہ تعالیٰ پہ ڈالو، یہ دل کی عبادت ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے، اللہ پہ ڈالو، لیکن ذریعے اختیار کرو۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقلھا وتوکل، اونٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر کرو۔ مطلب اونٹ کو تو باندھو، تم بھروسہ کس پہ کرتے ہو؟ اللہ پہ کرتے ہو، لیکن اونٹ کو باندھو۔ تداووا، دوا لو، فإن اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لیے شفا بھی بنایا۔ تو مطلب شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن تم دوا لو گے۔ رزق دینے والا اللہ ہے لیکن تم کوشش کرو گے۔ تو آخری بات سورہ مریم کی ایک آیت میں بتانے والا ہوں، اور میرے بھائیوں میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ یہ آیت میں جو میسج ہے نا ہمارے لیے، اس میسج پر غور کریے اور اس پر ورک کریے، کام کریے۔ مریم علیہ السلام چائلڈ ڈیلیوری کا ٹائم ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، اس سے پہلے کا وقت ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پر ان کے لیے تر و تازہ کھجور بھیجے۔ کہاں بھیجے؟
قرآن کی آیت ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کہ پیڑ کے تنے کو ہلاؤ اپنی طرف. جو کھجور کا جو درخت کا پیڑ تھا نا اس کے تنے کو ہلاؤ اپنی طرف. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا آپ کے پاس تر و تازہ کھجور گر جائیں گے. تر و تازہ کھجور پیڑ پہ سے گریں گے. یہ اللہ کا بھیجا ہوا رزق ہے. لیکن امام قرطبی کہتے ہیں یہاں پہ جو مریم علیہ السلام کو پیڑ کے تنے کو ہلانے کہا گیا, رزق دینے والا اللہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب رزق گارنٹیڈ بھی ہوتا ہے, ملنا ہی ہے, تو بھی اللہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کوشش کرو اس کے لیے. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے بزنس کر رہا ہے, لیکن بس ہم کھول کے بیٹھے ہیں, ہم کچھ کر رہے نہیں ہیں. بھائی آگے بڑھو, تم اپنا پیڑ کا تنا ہلاؤ. کوئی ہے جو جاب مارکیٹ میں کوشش کر رہا ہے مجھے اچھا جاب مل جائے, ہاں بھائی جاب کی کوشش کر رہے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارا رزق رکھا ہے, تم اپنی کوشش نہیں کر رہے ہو جتنی کرنی چاہیے. جتنا پیڑ کے تنے کو ہلانا چاہیے اتنا تم ہلا نہیں رہے ہو. جس طرح سے اونٹ کو کس کے باندھنا چاہیے تم باندھ نہیں رہے ہو. ہاں تو یہاں پہ تم کوشش کرو, ہاں کوشش کرو. مطلب کیا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا رزق آ گیا ہے, پیڑ پہ ہے, لیکن آپ اپنے اندر سے وہ طاقت لگا کے کوشش نہیں کر رہے ہو. یہ بہت اہم پیغام. تو ہم یہ پیغام سے کیا سیکھتے ہیں کہ کیسے فائدہ مند بنے. یہ پورے خطبے کے اندر ہم نے کاروبار اور بزنس کو اگلے لیول پر کیسے لے جائیں, اس کے تعلق سے چند باتیں آئی یہاں پر. اور قرآن و حدیث میں خزانے میرے بھائیوں, خزانے. اگر آپ غور کرو گے نا تو جینے کا طریقہ, آخرت کا طریقہ بھی کامیابی کا دیا گیا ہے, اور دنیا میں کامیابی کا بھی طریقہ ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ترین کیسے آپ بن سکتے ہیں. وہ اصول, وہ ضابطے, وہ پرنسپلز, وہ کیا ہے, وہ ہمیں سکھائے گئے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دنیا کی اصل آزمائش میں کامیاب ہو کر آخرت کی کامیابی پانے والا بنا دے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے بنا دے. اللہ ہمارے بھائی جہاں کہیں پریشانیوں مشکلوں میں ہیں ان کی مدد کر دے. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, ان کی حفاظت کر دے, ان کی مدد کر دے. اللہ مدد کرنے والا تو صرف تو ہی ہے, آسمان و زمین میں صرف تیرا ہی چلتا ہے. ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ تو مدد کر دے, حفاظت کر دے. اللہ ہم نے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو صحت کے تعلق سے پریشان ہیں ان کی تکلیف کو دور کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.